دین کی اساس، دین کا لازوال بے مثال سرمایہ، ایمان کے آقا، کعبے کے مالک، جنت و دوزخ جن کی محتاج، کائنات کے اندر ہر شجر، ہر حجر، ہر رنگ، ہر بو، ہر نسل، ہر کلام، ہر زبان، ہر جہت، ہر صفت جن کی محتاج، وہ محمد مصطفیٰ ہمارے نبی، ان کی بارگاہ میں انتہائی ادب اور وقار کے ساتھ سلام نذرانہ، سلام عقیدت۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ پہلے نمبر پر آپ تمام احباب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر بندہ نچیز کی ادنا سی آواز پر اور بالکل نہ کوئی پبلسٹی، نہ کوئی اشتہار، نہ کوئی لمبے چوڑا پہ اہتمام، اور حقیقت وہی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ ایک بہت محترم ہیں، وہ جس برادری سے بھی تعلق ہے، جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق ہے، آپ سب کو انتہائی ادب کے ساتھ آپ کا شکریہ بھی اور آپ کو محبت کا سلام بھی۔ اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہے جن کا بھی آپ نے کتاب دل نشین آپ نے سماعت فرمائے۔ میر مراد اب مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، تو میزبانوں کا حق ہوتا ہے مہمانوں کے ادب و احترام بھی کرنا، اور جب احترام عام مہمان آ جائے اس کا کرنا لازم ہے، تو جس وقت محمد مصطفیٰ کا نائب آ جائے، جب شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد کرنے والا آ جائے تو اس کا ادب و احترام بدرجہ اولا لازم ہو جاتا ہے۔ تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی وقار کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا برادر مکرم فاضل جلیل ہم مکتب، ہم مسلک، ہم اساتذہ، میرے مراد حضرت علامہ مولانا بھائی محمد شہزاد نواز نقشبندی مجددی صاحب زیدہ شرف ہو، زیدہ برکت ہو، اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے، انتہائی محبتوں کے لائق، انتہائی شفقتوں فرمانے والے، انتہائی محبتانہ خلوصانہ انداز میں ہمہ وقت رابطے اور گفتگو فرمانے والے میرے مراد حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد مستقیم یوسف قادری صاحب زیدہ شرف ہو، اور بھائی محمد جمیل احمد مصطفیٰ صاحب یہ تو درویش ہیں، عرفان مولا ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے ساتھ ان کے برادر اکبر تشریف فرما ہے، اور جتنے بھی ثنا خان شور نذیر تشریف لائے ہوئے، اور میرے خاندان کے بھی، خاندان سے پہلے میں اپنے نمازیوں کا، اور اب یہ دیکھیں ذرا محبت سے آپ کو میں ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ کو سمجھ آ جائے گا سادہ لفظوں کے اندر۔ یہ ہمارا گھر ہے، کس اللہ کا گھر ہے، مطلب ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، تو میں تو آپ سے باتیں کرتے رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، ذرا غور کرنا۔ سندھو ہے، میہو ہے، جٹ ہے، امیر ہے، غریب ہے، کیا نہیں ہے، یہ ساری آپ برادریوں کو ملا لیں، سب کو میں بند کر رہا ہوں غلام محمد مصطفیٰ۔ آپ جس کو کہیں گے مثال جب سندھو، اس سے پوچھا جائے گا، جب پوچھا جائے گا تو ہے کس کا غلام، تو کہے گا سرکار کا۔ سبحان اللہ بولو ذرا۔ ماشاءاللہ دل نشین خطاب کیا انہوں نے، اتنا زبردست آپ سے انداز محبت بھرے انداز میں بولے، تو اب تک بھی آپ جناب اس انداز میں بھائی چاچا شوکت صاحب جو یہ تو بے شک کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اب ان سے دو باتیں ہونی میری جو ہونی ہیں، ذرا غور کیجئے ذرا کہ آپ نے سندھو صاحب سے پوچھا کہ آپ کس کے غلام ہیں، کس کے ہیں، مفتی بھائی کے فتویٰ دیجئے کس کے ہیں، ایسے بول رہے لگتا کہ آپ کسی اور کے ہیں، اونچی بولے ذرا، اونچی بولے ذرا، برادری بیٹھے ان سے پوچھا جائے آپ کس کے غلام ہیں، کس کے کہیں گے، کس کے کہیں گے، برادری بیٹھے ہمارے بھائی محمد ویس پر دیگر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ کس کے غلام، چیمہ برادری بیٹھی ہے پوچھا ہے کس کے غلام ہیں، میرے خاندار کے میرے برادری آئی ہے دیگر آئے ہیں، جس سے پوچھا ہے کس کے غلام ہے، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ دائیں بائیں ادھر ادھر سے جب گھوم کر آئیں گے، استاد محترم فرماتے ہیں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، جہاں پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جائیں، آپ کو مڑ کر واپس غلامی محمد مصطفیٰ میں آنا پڑے گا۔ آپ اگر عزت چاہتے ہیں، اگر آپ رونقیں چاہتے ہیں، اگر آپ شانیں چاہتے ہیں، اگر آپ جھکے چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں مرنے
غلامی محمد مصطفیٰ میں آ جاؤ، پھر سرکار کی غلامی میں آ جاؤ، جس کو کلندر لاہوری نے کہا کہ محمد سے وفا ہو لے۔ سبحان اللہ بول رہا، قبیلوں سے نہیں، برادریوں سے نہیں، خاندانوں سے نہیں، مسجدوں سے نہیں، محل اور دیگر احباب سے نہیں، کہ محمد سے وفا ہو لے۔ آج کسی نے محلے سے وفا کی، آج کسی نے برادری سے وفا کی، آج کسی نے خاندان سے وفا کی، آج کسی نے عزیز اقارب سے وفا کی، آج کسی نے اپنے پیر سے وفا کی۔ یہ ساری وفائیں ختم ہو جائیں گی۔ اصل وفا محمد مصطفیٰ، اصل وفائے محمد مصطفیٰ۔ بولے ذرا، سارا دن کون سے ہم تسبیح پھیرتے ہیں؟ ذرا سارا دن کہتے اللہ صلی اللہ محمد، کون سا بیٹھا جو سارا دن کرتا؟ کون سا جو سارا دن کہتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ کون سا جو سارے دن جو سا کہتا جب الفلام انزال کی کتاب سے لے کر ناس تک پڑھتا ہو؟ یہاں پر نبی پاک کے نام آئے تو پھر بھی سبحان اللہ، تو آنا کس کے اوپر ہے؟ عمران خان کے نام پر، زرداری کے نام پر، نوازے کے نام پر، اور کس کے نام پر آنا؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ یاد رکھ لیجئے ایک جملہ ہمیشہ ہماری ماں فرما گے، آپ پوچھے کٹھے کرے بندے پر، رتبے والے کٹھے کریں، رتبے والے کٹھے کرنے شروع کر دیں۔ اچھا جی عمران خان، اچھا جی نواز شریف، اچھا جی زرداری صاحب، اچھا جی فلانا صاحب، اچھا جی ٹمکانا صاحب، کٹھے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، میری تیری زندگی تو کچھ بھی نہیں، یہ مر گیا، اگلی نسل آ گئی، کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے، وہ بھی ختم، پھر رتبے والے سارے یوں کرتے جاؤ، کٹھے کرتے جاؤ۔ میرا امام صدیوں پہلے فرما گیا، کئی سالوں پہلے فرما گیا، کیا سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سبحان اللہ، آج میں سمجھ آ جائے، نعرہ تکبیر، سب اونچے کٹھے کر لیے، سب اونچے کٹھے کر لیے۔ میرے امام کیسے کچھ لالے تھے، لالے جناب بہت بڑی بلڈنگ بنا لیے، سب اونچے کٹھے کر دے، غور کرنا ذرا، سب اونچے، غور کرنا ذرا توجہ سے، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، جسے کہہ دیا جو کائنات میں قیامت تک آئے گا وہ اپنی ذہن کے مطابق، اپنی عقل و دانش کے مطابق، اپنی دانائی کے مطابق وہ کسی کو اونچا بنائے گا، اونچا سمجھے گا۔ میرے امام کیا پتر گال سن، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، اور بولو ہے اس اونچے سے اونچا، اور بولو ہے اس اونچے سے اونچا۔ سرکار کے سامنے میری یاد رکھ لینا بات، کوئی میرے آگے برادری ڈالا ہے، سرکار کے سامنے کوئی بڑے بڑے وزیر اعظم ڈالا ہے، سرکار کے سامنے یہ فلاں چیز سستی تو فلاں مہنگی، یہ سڑک تو یہ گلی، یہ گیس تو یہ پیپ، یہ فلاں تو یہ ڈھکان، ہیچ کوئی حیثیت نہیں ہے محمد کے مقابلے میں ان چیزوں کی، کوئی چیز حیثیت نہیں ہے سرکار کے مقابلے میں ان چیزوں کی۔ یاد رکھ لینا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، سبحان اللہ بولو ذرا، سبحان اللہ بولو ذرا۔ ایک مائی کا نام بتا دیا ہم نے سٹ کر کہ اگر یہ بدن ملا، اس بدن میں جان ملی، زرداری عمران فلانے ماں باپ کی وجہ سے ملی ہو، جھوٹ، یہ جانیں ملی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے، یہ جسم ملا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یاد کرنا، یہ میں اکثر کہہ رہا گلیہ سر کے فلاں فلاں، کیا یہ چیز ہے؟ سرکار کے مقابلے میں کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھ لینا، کل خدائی وہ آج سے ذبح ہونی شروع ہو، آج سے گردن کٹنے شروع ہو اور قیامت تک گردنیں کٹتی چلی جائے۔ غور کرنا ذرا، قیامت تک گردنیں کیا ہو؟ ماں دی گردن اڑ گئی، اچھا جی، پیو دی بھی اڑ گئی، اچھا جی، چاچیاں دی، مامیاں دی، خالوਆਂ دی، مولویاں دی، پیراں دی، چودھریاں دی، فلانے دی، ٹمکانیاں دی، گردنیں کٹتی رہیں قیامت تک۔ یاد رکھ لینا، جس خاک پر محمد مصطفیٰ کی سواری نے قدم رکھا، جس خاک پر مصطفیٰ کی سواری نے قدم رکھا، یہ ساری قربانی اس خاک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ سرکار کو کیسے مانا جا رہا ہے، کیسے مانا جا رہا ہے؟ اور یاد رکھ لینا، یہ اپنی مانیاں، یہ اپنی سمجھدانیاں پاس رکھو، سرکار وہاں گئے جہاں تو کسی کی پرواہ بھی کوئی نہیں، سرکار وہاں گئے جہاں کسی کی سمجھدانی کوئی نہیں ہے، سرکار وہاں گئے جس کا عقل کا دروازہ وہاں نہیں ہے، سرکار وہاں گئے علم کی دنیا، کائنات مخلوق عالم کی ختم ہو چکا علم،
سرکار کہاں گے؟ دنیا کا علم نیچے، دنیا کی سمجھداری نیچے، دنیا کی سائنس نیچے، دنیا کی عقل نیچے، دنیا کی کل خدائی کا سسٹم نیچے، مصطفیٰ کہاں گے؟ یہ رب جانے یا محمد مصطفیٰ جانے؟ ایسی بس لگے ہوئے جن نے لائی کر لی وہ دن ٹر چل لی، سرکار کی طرف جاؤ، سرکار کی طرف مڑو، سرکار کی طرف مڑو۔ یہ قبرستان ہمارے سامنے ہے، یہیں پر ہم نے 30 سال زندگی یہی پیدا ہوئی، یہی دیکھی ہے۔ آج ان بندوں کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں، جو اپنے کپڑوں پہ کبھی مکھی بھی نہ بیٹھنے دیتے، جو اپنے پہ کبھی خاک بھی نہ ڈالنے دے پڑھنے دیتے ہیں، اور جو بسا اوقات کسی سلام لینا بھی گوارا نہ کرتے، جو بسا اوقات جناب ایسے چلتے کہ اشارے سے جناب کام ہوتے جاتے، آج ان کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اونچی بولو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ تارا کمر جیتی ہونے ہی مرجئے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہاں سرکار، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ ذکر محمد ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا تھا قبلہ مسجد کی نماز پڑھائی تو میں سوچ رہا تھا کہ سرکار کے ذکر کی بات تو کر دی ہے، پیسے تو پاس ہے نہیں، پیسے تو پاس مولوی شولوی تو نہیں، میں کوئی نہیں، پیسے تو پاس ہے نہیں، کیا کریں؟ آپ مانیں گے؟ یا چپ کر گیا مصلی سے، جب باہر گیا تو یقین مانو ایک بندہ فوراً آیا، بھائی محمد عبداللہ اگر یہاں پر ہوں تو وہ آیا، باہر نکل گیا ہوں، جناب 5000 روپیہ پڑا، ویسے پاس کوئی نہیں آیا، 5000 روپے پکڑو، میں جناب کی کرنا جتنے تو آڑا دل کر دو تھے لا چھڑے، جتنے تو آڑا دل کرے ہوتے اچھا، میں کہ پھر تو ذکر محمد مصطفیٰ ہوگا، سبحان اللہ، اچھا 5000 روپے آگے، میں جان لگے ہمارے بھائی محمد شاہ نے میں اکثر نام نہیں لیتا، یہ اس طرف سے سڑک پہ، وہ بندہ مجھے اس طرف ملا، میں ان کو گیا تو میں نے کہا اچھا شام کو کیا چیزیں پکائیں، کیا کریں، تو آپ کتنے بجے آ جائیں گے؟ کہنے لگے جناب آپ میں آؤں گا شام کو آؤں گا، یہ جو بھی کہا، چادر انہوں نے لی ہوئی تھی، میں اکیلا ہی تھا، یہ اللہ وسیم صاحب ہوں گے، تو اس طرح نا وہ چادر کے نیچے سے 10,000 روپے نکال کے دے رہے ہیں، کتنے؟ اوے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ استاد فرماتے بندے کے اندر کتے جتنی غیرت نہ ہو، اس سے کس نے کہا محمد کا کلمہ پڑھ؟ کس نے کہا اس سے کلمہ پڑھ؟ جہاں کوئی ریڑی شیڑی لگا، بلڈنگ شیڑی کا چھت ہے، کتے جتنی غیرت نہ ہو، کس نے کہا محمد کا نام لے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہاں میں نے کبھی دین کو یوں رکھا ہی نہیں، اور یہ ذکر مصطفیٰ۔ اچھا مجھے آپ بتائیں اپنی مرضی سے، اللہ و صاحب ان سے فتویٰ لیتے ہیں، آپ بتائیں اللہ کی مرضی کے بغیر پتا حرکت کرتا ہے؟ وہ بولو ذرا، نہیں جی بول رہے ہیں، کوئی حل پریشان ہے جوڑا کہتا نہیں جی اللہ کی مرضی بغیر کرتا ہے، اوٹے والا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی پتا بھی حرکت کرتا ہے؟ بولو، اونچی بولے ہیں جو بول رہے ہیں، اونچی بولا بھی سارے آواز نہیں آ رہی، اور اونچی بولو ذرا۔ کھانا کھانا انشاءاللہ سرکار کا لنگر ہے، نہ مولوی تارک دا نہ دے خاندان دا، ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں سرکار کا لنگر ہے، ذرا غور کرنا، نہ انتظامیہ دا، نہ برادریہ دا، نہ مالداری دا، نہ مولوی صاحب دا، نہ چودھری صاحب دا، یہ لنگر ہے محمد مصطفیٰ کا، لنگر ہے میرے آقا کا، لنگر ہے میرے آقا کا، ذرا غور کرنا۔ میں جو بات، ہاں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی حرکت ہے، مانتے ہو؟ بولو، اچھا مان لے۔ اب مجھے آپ فتویٰ دیجئے، اور بیٹے چپ کرو، یہ بات کریں آپ اٹھ کے جائے بات نکلے بات۔ اللہ کی مرضی کے بغیر درخت بھی پتا بھی جو حرکت کر رہا نہیں۔ اچھا مجھے پھر بتاؤ، جس نبی کے ذکر کو خدا نے اپنا ذکر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت کا پتا جنہوں جا رہے چرسی وہ بھی پان چڑھ دے، جنہوں جا رہے جنہوں مرضی بکری پان چڑھ دے، جنہوں جا رہے جد کو توڑ چڑھ دے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت کر رہا نہیں، تو ذکر محمد مصطفیٰ اپنی مرضی سے کیسے ہو گیا؟ پتا درخت کا
اپنی مرضی سے نہیں ہل رہا، اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر رہا، تو ذکر محمد مصطفیٰ جو رب کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ ایک محمد مصطفیٰ کا نام ہے، وہ ذکر جناب کیسے اپنے آپ ہو گیا؟ اپنے آپ نہیں ہوا، رب نے کہا چلو اٹھو میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے محبوب کا ذکر کرو۔ وہ چاہے تو جناب میواتی بلا لے، وہ چاہے تو جناب پنجابی بلا لے، وہ چاہے تو جناب جاہل بلا لے، وہ چاہے تو جناب عالم بلا لے، وہ چاہے تو جناب بڑے کپڑے بنا سناوٹے والے وہ بلا لے، وہ چاہے تو مکڑے چکڑے لباس جڑے گندے پندے اس میں بلا لے، ذکر محمد ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ چھوٹو، یہ جو لقب شکب ٹائٹل پائٹل ساتھ لگاتے پھرتے ہو نا، برادری کی ایک حد ہے، سن لو بات، برادری کے ایک بولو اونچی بولو حد ہے۔ میں اپنی ذات سے بات کرتا ہوں، اپنے گریبان کو، یہ رسول اللہ کا کتا، آپ کا نہیں، رسول اللہ کا کتا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ طارق احمد چشتی کی مولوی کی ایک حد ہے، سبحان اللہ۔ پریشانی نہیں، کیوں پریشانی ہے؟ سرکار ہمارے اللہ کے فضل سے، ہاں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے رسول اللہ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ ہاں جناب ایک ہی گل ہے، سن ذرا، آخری بات طویل ہو گئی، ایویں کہ کسی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا، ایسے آگے چل پڑے جدھر مرضی آگے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، کہ بس ٹھیک ہے، مکفہ مسجع کیا جو آ گیا کہہ دیا۔ اگر غور کیجئے میں کیا بات کر رہا ہوں، آپ سب دیکھیے، دیکھیے ایتے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کوئی بھائی کتنے پہنچے ہے، کوئی بھائی کتنے پہنچے ہے، خدا کے بدلے جسم یہ آپ نہیں ہونے چاہیے، انسان کی عقل، انسان کا روح، انسان کی ہر چیز حقیقتاً توجہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں رسول اللہ کی ذات کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ ذرا غور کیجیے، برادری کے کیا ہے؟ مفتی بن کے فتویٰ دو، علماء کرام تو میرے محترم ہیں، آپ بھی سارے محترم، لیکن آپ سے فتویٰ لے رہے ہیں، علماء کرام تو ہے نا، وہ تو دیتے ہیں۔ برادری کی کیا ہے؟ جو کہتا نہیں آدمی کھڑا ہو بھئی حدی کوئی نہیں جناب، برادری نہیں جی جناب ساڑھی برادری حدی کوئی، برادری کیا ہے یا اونچی بولو نہیں تو مار چھڑ دے، اونچی بولو۔ اچھا ماں کی حد ہے یا نہیں؟ اچھا باپ کی حد ہے یا نہیں؟ بیوی کی حد ہے یا نہیں؟ اولاد کی حد ہے یا نہیں؟ پیر کی بھی حد ہے، مولوی کی بھی حد ہے، چودھری کی بھی حد ہے، برادریوں کی بھی حد ہے، سمجھائے صوفیاء کی بھی حد ہے، ساری خدائی کو آپ گنتے چلے جائے، گنتے چلے جائے، گنتے چلے جائے، گنتے چلے جائے، آپ کو ایک تھوڑی دور بعد حد مل جائے گی، کسی کو تھوڑی دور بعد مل جائے گی، کسی کو تھوڑی دور بعد مل جائے گی، آپ کرتے چلے جائے، لیکن جب ساری حدیں اکٹھی کر لیں محمد مصطفیٰ کی حد کسی کو نہیں ملے گی، سرکار کی حد کسی کو نہیں ملے گی۔ تو جب سرکار کی حد کوئی نہیں ہے پھر سرکار سے جو پیار ہو اس پیار کی بھی حد نہیں ہونی چاہیے، پھر سرکار کا جو ذکر ہو اس ذکر کی بھی حد نہیں ہونی چاہیے، پھر سرکار کا جو جشن ہو اس جشن کی بھی حد نہیں ہونی چاہیے۔ اور حقیقت اگر مجھ سے پوچھو سرکار کے نام پر اگر کچھ قربان کیا جائے اس قربان کو بھی سوچو بچار میں نہیں، بغیر سوچے محمد پر قربان کر دینا چاہیے۔ تکبیر اللہ بچا رہے مال نگر بچا رہے پیسہ بچا رہے کیا کیا بچا رہے، بچا رہے بچائیں بچائیں بچائیں۔ میں ہر سال ایک سرکار کے نام صرف کٹھا کرنا ہے، سبحان اللہ، اتنی مجھے ہون گیا نہیں ہون گیا بھاڑ چے جان، ملن گیا نہیں ملن گیا بھاڑ چے جان، ہاں سرکار دے نام صرف، سرکار دے نام دے، سرکار کی نسبت سے اپنے ابو کی بخشش کے لیے ہے، سرکار کے لیے، سرکار کی نسبت سے اگر میرا باپ غلام محمد نہ ہوتا تو میں باپ پر بھی نہ تھوکتا۔ سن لو، میں اگر باپ کا محبت سے نام لے رہا کیوں؟ اس باپ نے مجھے محمد مصطفیٰ کے دین کی طرف بھیجا تھا۔ ہاں یاد رکھ لینا، باپ کی حد ہے، باپ باپ بن کر رہے، محبوب خدا بننے کی کوشش نہ کرے، لمٹ میں رہے۔ جب سرکار کا اگر وہ ادب نہ دے سکا وہ باپ ہے، جو سرکار کی محبت ہی نہ دے سکا وہ بھی کوئی باپ ہے یار، اس نے ایک دو مکان بنا دیے، بڑا مار کا تو نے مارا، جو اصل دولت تھی وہ تو نے دی کوئی نہ۔ یہ مرلے شرلے یہ کیا چیزیں، کیا ان کی حیثیت سرکار کے مقابلے میں؟ اوریجنل غیرت مند باپ وہ ہے
بیٹے کو یہ چیزیں بعد میں دے گا، محمد کی محبت پہلے دے گا۔ سرکار کی عشق دو، سرکار کی عشق دو، بڑی ضرورت ہے۔ ہر جو دوسرا بندہ سرکار کے بارے میں بھونک رہا ہے، جو آتا پک پک سرکار کے بارے میں کر رہا ہے، جس کی حلت کے بارے میں پتہ نہیں حلالی ہے کہ حرامی ہے، وہ بھی سرکار کے بارے میں بھونکتا پھر رہا ہے۔ جس بندے کو گلی کا کتا منہ نہیں لگاتا وہ سرکار کے بارے میں بھونک رہا ہے، اس سرکار کے بارے میں جس کے بارے میں رب کہتا ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم، محبوب تیرے ظلم کی قسم، محبوب تیری عمر کی قسم، محبوب تیری گلیوں میں تو چلا وہ شہر مکہ کی قسم۔ اپنی ہمیں لمٹ میں رہنا پڑے گا، سرکار کی کوئی لمٹ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہے کوئی لمٹ سرکار کی؟ تو بولو سرکار کا جشن منایا کرو۔ کٹے ہیں تو کٹے قربان کر دوں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ ایسے کٹے بچائیے، کٹے بچائیے، بچا لو ذرا۔ قبرہ نپ کرتے نے بڑے بڑے کٹے رکھنے والے، بچے رکھنے والے، برکتیاں نے قبرہ زمینیں بچا اور نہیں ہے رسنے والی رونے والی بات استاد فرما دے۔ بچائیں، بڑی زمینیں بچائی لوگوں نے، بڑے ایمان اندر بچائی لوگوں نے۔ حقیقت بتاؤں بچہ کچھ نہیں ہے، بچہ کچھ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو سب کچھ بچ جائے تو پھر دربار محمد میں بک جاؤ، بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے دربار محمد میں۔ سرکار کے غلام بنو۔ جو باپ یہاں پر بیٹھے خدا کے واسطے اپنے بچوں کو ایک دکان کا نوکر نہ بنا دو، 25-30 کا نوکر نہ بنا دو، 2-4 کلے 10 ایکڑ تیری ہے جناب اس کا نوکر نہ بنا دو، اسے سرکار کے غلامی میں پہلے لاؤ، سرکار کے غلام بناؤ۔ اگر سرکار کا یہ ہمیں کہنا کیوں پڑتا ہے درود پڑھو جی؟ تجھے نہیں پتا تیرے محبوب کا نام آیا؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ تجھے نہیں پتا تیرے محبوب کا نام آیا ہے؟ پیو دے چرچے ختم نہیں ہوتے، میرا پیو ہے جی، میرا پیو ہے جی، میرا دادا ہے، میرا فلانا ہے۔ او بھائی بات سن، یہ تو کل کی بات ہے۔ محبوب خدا کب سے ہے یہ کسی کو پتا کوئی نہیں۔ یہ کیا تم باتیں کرتے ہو؟ باپ دادوں کے تذکرے ایک لمٹ تک ٹھیک ہے، لیکن سرکار کا تم نے ذکر کر دیا۔ ڈیرے پر بیٹھتے ہو سرکار کا ذکر چھیڑو، پنچایتوں میں بیٹھتے ہو سرکار کا ذکر چھیڑو، سیاست میں آتے تو سرکار کا ذکر چھیڑو، مسجد میں آتے تو سرکار کا ذکر چھیڑو، دکانوں پر جاتے ہو سرکار کا ذکر چھیڑو، زمینوں میں جاتے ہو سرکار کا ذکر چھیڑو۔ وہ کیوں نہیں چھیڑتے بھائی؟ اور ان چیزوں کو نہ بچائے کر سرکار کا جب محفل ہو، اس لیے میں نے اپنے محلے سے ان کو اشارہ کرو وہ دیتے ہیں، ان کو اشارہ کرو وہ دیتے ہیں، اللہ نے برکتیں دے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار کا ذکر کسی کو پیسوں کا بھی محتاج نہیں ہے، سرکار کا ذکر کسی کے کٹے شٹوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ریاکاری سے اللہ محفوظ فرمائے۔ بات طویل ہو گئی، کتاب تھے وہ جو میں کر دیا، میں نے خود کتاب پڑھنا شروع کر دیا ہے بھی جان کے، میاں مٹھو بن بیٹھا۔ بات صرف اتنی ہے، جن جن کے والد فوت ہوئے، جن جن کے ماں باپ فوت ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ میرا بزرگ کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بخشی فرمائے۔ آج میرے چاچے جان جو ہیں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ میرے باپ کے بھائی ہیں، اس نسبت کی وجہ سے میرے برادر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنے چاچوں کی کبھی بے ادبی نہ کرنے دے، کہ ایسا کوئی عمل جس سے میرے والد کی روح کو تکلیف پہنچے اللہ میں محفوظ فرمائے، اللہ میں محفوظ فرمائے۔ ظاہری طور پر ہم اپنے والد کو نہیں دیکھ رہے، لیکن ان کے رنگ میں ہم اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، ان کے رنگ میں ہم اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، ان کے رگوں میں وہ خون ہے جو میرے والد کے رگوں میں ماں اور باپ کا خون تھا۔ اب وہ خون اگر ملتا ہے تو یا چاچوں میں ملتا ہے، وہ خون اگر ملتا ہے تو پھوپھیوں میں ملتا ہے۔ تو میں انتہائی ادب سے پیار بھی کرتے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جس کے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو چاچوں کا لحاظ کیا کرو، چاچوں کا ادب کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے باپ کے بھائی ہیں، ان میں وہی خون تھا، آج وہ نہیں ہے تو ان سے پیار کریں۔ یہ دست شفقت رکھتے ہیں، ہر وقت رکھتے ہیں گنہگار پر، ہر وقت رکھتے ہیں، حیا کرتے ہیں، بڑے ہو کر بڑا سمجھتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں
اللہ نے برکت عطا فرمائے. زمانے کے لیے چاچا اسلم میں آج نام لے رہا ہوں, پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی ہوگا نہیں ہوگا, مالک جانے. زمانے کے لیے میرا چاچا اسلم کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن میرے لیے وہ طاقت ہے, میرے لیے وہ پاور ہے, میرے لیے وہ سرمایہ ہے کہ شاید ان کے اپنے سگے بیٹے پر وہ تکلیف پہنچے تو شاید اس کے سر پر نہ کھڑے ہوں, لیکن مجھے جب بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے جو سایہ کیا ہے, جو سایہ کیا میرے چاچے نے. چاچا میں آپ کو دل سے سلوٹ کرتا ہوں. اللہ آپ کو میرے فضری دے, اللہ آپ کو میرے فضری دے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو صحت دے. تو دوستو محبت کی فضا قائم کیا کرو. گھروں کے اندر یہ جو چاچوں کا رشتہ ہے, پھوپھیوں کا رشتہ ہے, زمینوں پر نہ توڑ دیا کرو. ہمارے چاچے بیٹھے ہیں, براہ راست کہہ رہا ہوں, اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں, جو کہتا ہوں سچ کہہ دیتا ہوں, کلمہ حق کہہ دیتا ہوں, جو راضی ہو ناراضی ہو اس سے کوئی پرواہ نہیں, منہ پر بیٹھے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی نے ذاتی طور پر کوئی تکلیف پہنچائی ہو زمینوں کے معاملے میں بھی, اور میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں خاندان کی تعریف مقصود نہیں ہے, تعریف تو صرف محمد کی اور محمد کے خدا کی ہے. ہاں اس لیے میں آپ کو صرف درس دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. یقین مانے منہ پر بیٹھے ہیں, اور انہوں نے بھی اگر ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا, کبھی کسی زمین کے معاملے میں ہم نے اپنے کبھی کسی چاچے سے ایسی کوئی بات نہیں کی. بیٹھے ہمارے یہاں پر 3 چاچے تقریباً میرے تو علم میں آ رہے ہیں, اور کبھی انہوں نے بھی زمین کے ٹکڑے پر, اور آپ کو بتا دو دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے تائی بھی دنیا میں نہیں, میرے والد بھی دنیا میں نہیں ہے, میرے چاچے بیٹھے تھے, پھوپھیاں بیٹھی تھی. آپ مانیں گے کہ انہی چاچوں کے الفاظ تھے بالخصوص چاچا اسلم اور سب کی یعنی کہ تائید, ان کے آج ہمارے بڑے بھائی نہیں ہیں, آج ہمارے بڑے بھائی کی اولاد تو ہے نا, ان کے آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے آپ طارق بیٹھا ہے یا ارشد بیٹھا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے قمر الدین بیٹھا ہے, شمس الدین بیٹھا ہے, اور کہنے لگے پہلا حق ان کا ہے, جہاں سے ان کا دل کرتا ہے, جہاں سے ان کا دل کرتا ہے وہاں سے یہ لے لیں, جیسے یہ راضی ہوتے ہیں یہ راضی ہوتے ہیں. میں آپ کو منبر پر بیٹھ کر کے منہ پر بات کر رہا ہوں, آپ کے سامنے آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن یار زمینوں پہ رشتے رہ گئے, جن کی زمینیں نہیں ان کے رشتے نہیں, ان کے رشتے نہیں. بس میں یہ ہے کہ میرے والد نہیں ہے تو یہ تہیہ کر رکھا ہے انشاءاللہ العزیز. جب تک بدن میں اب روح باقی ہے, جب تک بدن میں روح باقی ہے, حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں, کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں, انشاءاللہ سرکار کے نام پر اپنے اپنے حضور کے سارے ثواب کے لیے ایک جانور ہر سال سرکار کے نام پر ذبح کرنا ہے, ہر سال دینا ہے. والد صاحب نے وہ کچھ دیا جو ہم دے نہیں سکتے, وہ محبتیں دی اب ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آتی. والد کا ادب کرو یارو, ادب کرو. زمینوں پر تھوڑے سے پیسوں پر انہیں ناراض نہ کرو, انہیں ناراض نہ کرو. میرے برادر بیٹھے ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں سگے, میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ادب کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ زمین ہے, یہ فلاں فلاں لے لے. میرے والد صاحب نے مجھے ایک جملہ فرمایا تو میں آپ سے صرف آپ کی محبت کے لیے کہہ رہا ہوں, درس سبق کے لیے. والد صاحب نے فرمایا سارے باہر چلے گئے, سب کو باہر بھیجا, کوئی بھائی ایسا نہیں جس کو باہر نہیں بھیجا. میں اکیلا صرف یاد تھا تو میں نے ایک دن ابو حضور سے کہا بھائی جان سب کو آپ نے باہر بھیجا ہے, مجھے آپ نے یہی رکھا ہوا ہے. تو دوستانہ بول رکھتے تھے, میں نے کہ مجھے بھی مصر بھیج دیا. تیاری کی, واقعانہ جنگی لگی تھی, میں تعلیم کے لیے جانا لگا, نہ جا سکا, قسمت میں نہیں تھا. لیکن ان کا ٹھیک ہے تو بھی چلا جا, بڑی کوشش کی لیکن نہ جا سکا. تو اس وقت آپ نے جملہ فرمایا, میں اپنے بھائی بیٹھے ہیں اور منبر پر کہہ رہا ہوں, بربلا کہہ رہا ہوں, کھلا کھلا کہہ رہا ہوں. میرے والد صاحب نے کہا کہ تو یار تو ان نال چنگا رہے گا, تو ان نال کی رہے گا, چنگا رہے گا, تو ان نال چنگا رہے گا. میرے لیے میرے والد کا یہ جملہ میری لاکھوں کی کروڑوں کی وراثت پہ بھاری ہے. میری لاکھوں کروڑوں کی وراثتوں میں وہ پاور نہیں ہے جو میرے والد کی جملے میں پاور مجھے نظر آتی ہے. انہوں نے ایک دعا پر جھٹ کے انداز میں دے دی, فرمایا بیٹا تو پتر تو ان سارے نال چنگا رہے گا. میں نے زمین تھوڑی جگہ لی مشکل دور میں, جس وقت پرچے ہوئے تھے, وہ جگہ لی رہائش کے لیے انٹرچینج پر.
میں اپنے مدرسے سے باہر نکلا، وہ سامنے جگہ ہے 14 مرلے، میں باہر نکلا تو اس وقت 20 لاکھ کے لیے میں باہر نکلا تو اکیلا تھا فجر کی نماز کے بعد، اس نے میرے مسجد وہیں پڑھی تھی، یہاں پر نہیں آیا تھا، میں باہر نکلا تو میں نے وہ جگہ پر نظر پڑی۔ آپ یقین مانیں اللہ کی ذات کو عادل مان کے بعد کہہ رہا ہوں، جب سامنے اس جگہ پر نظر پڑی مجھے اپنے ابا حضور یاد آ گئے، مجھے اپنے والد گرامی یاد آ گئے، اور مجھے یاد آیا کہ سادہ لباس پہنا، سادہ کھانے کھائے، آج وہ لاکھوں کی کروڑوں کی وراثت چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے ابو کی کیا خدمت کی ہے، وہ 14 مرلے جو میں نے ذاتی رہائش کے لیے جگہ لی تھی وہی ارادہ کر لیا کہ نہیں یار ابو کے لیے کچھ تو کیا ہی نہیں، کھڑے کھڑے کہ یہ 14 مرلے آج ہی اللہ کے نام پر وقف، اب یہاں پر مسجد یا رسول اللہ بنے گی، سبحان اللہ، یہ ابو کے لیے ثواب کے لیے یہ مسجد یا رسول اللہ بنے گی۔ میں اندر گیا، گھر مدرسے کے اندر گیا، میں اپنے فیملی سے گئی، وہ جگہ میں نے ابو کے نام پہ دے دی، تو کہنے لگے چلو 4 مرلے رکھ لیتے باقی دے دیتے۔ میں نے کہ اتنی جگہ پڑی ہے، اتنی جگہ پڑی ہے، جگہ تو اور بھی مل جائے گی، میں والد کہاں سے لاؤں گا؟ والد نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کہا، یہ گلاس کا پانی کیا معنی رکھتا ہے یار، میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ کیا معنی رکھتا ہے گلاس کا پانی، کبھی والد نے یہ بھی نہیں کہا مجھے گلاس تو پکڑا دو پانی کا، اتنا آزاد رکھا، اتنا آزاد رکھا۔ دوستو والد کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو۔ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے کر جاؤ، صدقہ نافلہ کر سکتے کر جاؤ، آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں کر جاؤ، آپ جس انداز میں ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں وہ کر جاؤ۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، نہ رکھو ان پیسوں کو جمع کر کر کے، آج آنکھیں بند ہوئی ختم ہو جائے گا سب کچھ، ادھر جا رہے یار۔ 100 باتوں کی ایک بات اللہ عمل کی توفیق دے دے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا، میں رب کے حضور پہلے معافی کا طلبگار ہوں، سرکار کی بارگاہ معافی کا طلبگار ہوں، علماء کرام کی بارگاہ معافی کا طلبگار ہوں، آپ مہمانوں کی بارگاہ معافی کا طلبگار ہوں۔ کسی نعرے کے بعد ختم سلام ہوگا، اللہ ہم ساتھ دعا فرمائیں گے اور لنگر انشاءاللہ سے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ کھڑے کر کے یار سرکار کا نام لیا کرو یار، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سینے کا زور لگا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، وحدت
یہ سلام غلام ہو قبول یاد تیری بات سونیا عربیہ شہنشاہ آزاد دیوار پالیا آری جان ارشاد جان والیا سارے لوگ تشریف رکھی دعا سے پہلے سارے دوست احباب ایک مرتبہ ہم چیز 3 مرتبہ سورۃ الکلام کا بڑا سر ماشاءاللہ اللہ پاک کرتا بھی تکلیف تسی سارے سوندے رہتے ہو ماشاءاللہ جو انہاں دی طبیعت ہے مزاج ہے سامنے کا تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا کہ پڑھ لے